السلام علیکم۔ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ریئل سٹوری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ واقعہ ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جو کالا جادو کرتی تھی اور اپنی پوری زندگی اس نے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ تو چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کے ہم واقعے کی طرف۔ بحیثیت ڈاکٹر میری پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھ سمیت سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مریضہ کا نام سمرہ تھا۔ سمرہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے سمرہ کا دل سکڑتا جا رہا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا کہ سمرہ کا بچنا اب ناممکن ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی مریضہ سمرہ کے بیٹے مسعود کو بتا دیا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط 1 ہفتہ ہے۔ میں نے ادویات لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں اور جب تکلیف ہو تو دوا کھلا دیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مسعود کی بیوی اور سمرہ کی چہیتی بہو بول اٹھی، نہیں، سمرہ کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ سمرہ جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہو بکا کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ سمرہ کی بہو کے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے۔ میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں مسعود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جیسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو۔ جب مسعود مخاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی۔ کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں عیدی والوں سے کہوں گا وہ لاش وصول کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ اور پھر واقعی کل ایک بلینک چیک میرے میز پر تھا۔ دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی۔ کبھی مریضہ کہتی، میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں۔ کبھی کہتی، میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہ رہ سکتی۔ کبھی مریضہ کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے۔ مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ مریضہ کو آج ہسپتال میں تیسرا دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ فیمیل نرسز نے ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مریضہ کی آہو بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے۔ عورتیں انتہا کی خوفزدہ تھیں۔ مریضہ کا دل آدھے سے زیادہ سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی، مریضہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام حیرت تھا کہ پھر کبھی بھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آئے۔ اب میری مریضہ کا آخری وقت قریب تھا۔ میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل معالجے کے ساتھ روحانی علاج معالجے کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا اس کلام کے صدقے ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو۔ تلاوت قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی سانپ، قبر، کفن، بچھو اور موت کا خوف اس پر سوار تھا۔ جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی۔ مریضہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریضہ کی بہو نے بھی ہسپتال میں آنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجبوراً مریضہ کی لاش عیدی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں، مریضہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھیں تب بھی مریضہ کے جسم سے بوسیدہ لاش جیسا تعفن اٹھ رہا تھا۔ مریضہ کی موت کے بعد میں نے تحقیق کی، پتہ چلا مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی، بلکہ مریضہ نے کالے جادو کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی لوگوں کی جان لے لی تھی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے پر جب جادو کر کے اس کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے پیارے رشتہ دار اس سے دور لے جاتا ہے، چاہے وہ اس کے بیٹے ہوں، چاہے وہ اس کی بہو ہو۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی بے گناہ اور معصوم کو بھی نقصان پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
اور آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اس سے عبرت حاصل کی ہوگی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ہم نیکسٹ اسی طرح کی ریئل سٹوریز میں آپ کو ملتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔